عزیزان من، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، مدینے کے یہودی، نجران کے نصارہ۔ فرمایا وما تفرقہ، وہ لوگ فرقوں میں نہیں بٹے، ان میں تفرقہ نہیں پڑا، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر جب ان کے پاس روشن بات آ گئی، اس روشن بات کو انہوں نے چھپایا اور آپس میں تفرقہ پڑ گیا ان کے، اور وہ متفرق ہو گئے۔ یہ یہود علماء تھے، ان کو اللہ نے تورات کا علم عطا فرمایا، یہ تورات کے جاننے والے تھے۔ انہوں نے تورات میں حضور علیہ السلام کی نشانیاں پڑھی تھیں اور اپنے بڑوں سے سنی تھی کہ آخری نبی خاتم النبیین جو پہاڑی علاقے میں پیدا ہوں گے اور اس علاقے کی طرف ہجرت کریں گے جہاں کھجور کے باغات ہیں، وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ یہ پہاڑی علاقہ شہر بلد، حضور علیہ السلام کی جائے ولادت مکہ مکرمہ ہے، اور کھجوروں کے جھنڈ، کھجوروں کے گھنے باغات، جہاں مصطفیٰ کریم نے ہجرت کی وہ مدینہ طیبہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا حضور علیہ السلام نے کہ آپ مجھے کس طرح پہچانتے ہو، کس طرح یقین ہے؟ عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی راہب تھے، بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے، پھر اسلام لے آئے، تو عبداللہ بن سلام سے جب پوچھا تو ابن سلام کہتے ہیں کہ ہم اس طرح پہچانتے ہیں آپ کو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں جیسے ہم اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، کہ یہ ہماری اولاد ہے، ہمیں اپنی اولاد پر تو شبہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کے نبی ہونے پر بالکل شبہ نہیں۔ جو نشانیاں تورات میں اللہ نے بیان کی ہیں وہ آپ میں تمام پائی جاتی ہیں۔ یہود نے، یہود راہبوں نے، یہود علماء نے یہ تمام نشانیاں پڑھی تھیں، لیکن جنہوں نے سطحی علم حاصل کیا، فقط تورات کا ظاہر پڑھا اور وہ سطحی علم فقط کسبی تھا، انہیں ایمان نصیب نہ ہوا اور وہ مصطفیٰ کریم کے مخالف ہوئے۔ جنہیں علم وحی عطا ہوا، جنہوں نے گہری نظر سے تورات کے باطنی امور کو جانا اور وہ مصطفیٰ کریم پر ایمان لائے، انہوں نے مانا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو تفرقہ اہل کتاب میں بڑھا، انہوں نے تفرقہ کیا، فرقہ وہ بنے جنہوں نے تورات کے علم کو ترک کیا، مصطفیٰ کریم کی نشانیوں کو چھپایا۔ تو فرقہ وہ ہوتا ہے جو حق بات کو چھپاتا ہے، حقیقت کو چھپاتا ہے، اور جو حق بات کو ظاہر کرے، حق بات کو نہ چھپائے، وہ فرقہ نہیں ہے۔ تو اہل سنت و جماعت الحمدللہ مصطفیٰ کریم کی سنت اور صحابہ کے طریقے پر ہیں، ظاہر ہیں، اور یہ فرقہ نہیں ہے۔ فرقہ وہ ہے جنہوں نے صحابہ کو چھوڑا، فرقہ وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا، فرقہ وہ ہیں جنہوں نے فقہا کی تعلیمات کو چھوڑا۔ ہم الحمدللہ فرقہ نہیں ہیں، ہم الحمدللہ جماعت ہیں۔ اہل کتاب متفرق ہو گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس یہ روشن نشانی آئی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جو تورات میں یہ علامتیں آخری نبی کی بیان کی گئی ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں۔ صدیق اکبر کے ہمراہ حضور علیہ السلام شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے، یہ جانا صدیق اکبر کے ہمراہ تھا، تو ایک جگہ ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور اس جگہ ایک راہب کا گرجا تھا، عبادت خانہ تھا۔ اس راہب نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا، صدیق اکبر کو بلایا اور کہا کہ یہ کون ہیں؟ تو
تو صدیق اکبر نے کہا کہ یہ میرے دوست محمد بن عبداللہ ہیں۔ تو اس راہب نے کہا کہ انہیں لے جاؤ، کہیں شام کے یہودی اور نصرانی انہیں ضرر نہ پہنچائیں، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں کی فرمایا تھا، اس وقت راہب نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ اس میں وہ تمام نشانیاں پائی جاتی ہیں جو تورات میں آخری نبی کی ہیں۔ یہ واضح نشانیاں چھپائیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی صفات کو چھپایا، جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی خوبیوں کو چھپایا وہ فرقہ ہوئے اور وہ باطل فرقہ بنے۔ جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی خوبیوں کو ظاہر کیا، مصطفیٰ کریم کے اوصاف کو بیان کیا، مصطفیٰ کریم کے باطنی امور اور رموز کو بیان کیا، وہ فرقہ نہیں، وہ اہل حق ہیں۔ تو محض ظاہر بینی ایمان نصیب نہیں کرتی، محض ظاہری الفاظ قرآن کے پڑھنے سے آج بھی دنیا میں نصارہ، یہود، ہنود قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اپنے مقصد کے لیے انہیں ایمان نہیں ملتا۔ جو قرآن پڑھتا ہے محبت سے، محبت رسول کی اینک لگا کر اسے ایمان نصیب ہوتا ہے۔ قرآن ابو جہل نے سنا عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن مسعود کا کان زخمی کر دیا، اور قرآن سنا فاروق اعظم نے اپنی بہن سے، دل میں گھر کر گیا، ایمان نصیب ہو گیا۔ تو ظاہر دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جس نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا اسے ایمان نصیب نہیں ہوا، جس نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا وہ صدیق اکبر فاروق اعظم بن گئے۔ تو مصطفیٰ کریم کے ظاہر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ اللہ کا نبی ہے، بازار میں چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ہمارے جیسا ہے۔ اور جنہوں نے محمد کو اپنی باطنی نظر سے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان عطا فرمایا، تو کوئی صحابیت کے منصب پر فائز ہوا تو کوئی ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا۔ آگے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ وَمَا أُمِرُوا، انہیں حکم دیا گیا، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، خالص اس کے ہو کر، خلوص کے ساتھ ہر کام رب کی رضا کے لیے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے کام میں زیادہ برکت دیتا ہے۔ پھر وہ اپنے کام کاج پر بھی جاتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، سوتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، یہ سب کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے، فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض صوفیاء نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھ سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو، اور میں جو کام کروں تیرے اور تیرے محبوب کی خوشنودی اور رضا کے لیے کروں، یہ عہد کرے، اور پھر یہ آیات ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ چند بار پڑھے اور پھر رب سے دعا کرے کہ اللہ یہ مشکل کام ہے، اے اللہ یہ مشکل کام ہے جو تیری مدد کے بغیر مجھے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے، وہ کبھی بھی اس طرح مجھے کرنے نہیں دے گا، تو میری مدد فرما۔ چند منٹ کا یہ ورد اس کی دنیا اور آخرت کی کایا پلٹ دے گا۔ خلوص، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے کام میں بھی زیادہ برکت عطا فرماتا ہے، پھر وہ دنیاوی کام ہو یا دینی۔ اگر دنیاوی کام رب کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، برکت پیدا ہو جاتی ہے، اسے مرتبہ اور مقام مل جاتا ہے۔ دین کا کام کرتا ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنی ساتھ کے لیے، اپنی خوشی کے لیے دین کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے وہاں پر بھی رکاوٹ اور مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو حکم کیا گیا
کہ ایمان رکھو اللہ پر، یقین رکھو اللہ پر، اور اللہ کی عبادت کرو مخلصین لہ الدین، خالص اس کے ہو کر، فنفا دوسرے مفادات سے راہ توڑ کر، رشتہ چھوڑ کر، خالص اللہ کے ہو کر، ایک طرف ہو کر، یعنی جو کام کرے اللہ کی رضا کے لیے، خالص اسی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں پیدا فرماتا ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ جب محض اپنے لیے پڑھتا ہے تو پھر اسے دشواریاں پیش آتی ہیں، میرا کام کیسے چلے گا، میرا کاروبار کیسے چلے گا، میں مسجد میں کیسے پہنچوں گا۔ جب کام رب کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں بنا دیتا ہے۔ ابھی موسم کے تغیرات نے بہت سے مناظر دیکھنے کو ملے، بہت سے مناظر اللہ نے دکھائے کہ حالات، کسی نے رب کی رضا کے لیے کام کیا، کسی نے اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچایا۔ ایسے مناظر خوب نظر آئے۔ تو جنہوں نے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے مفاد کے لیے کام کیا وہ غرق ہو جائیں گے، وہ ہلاک ہوں گے، اور جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا بظاہر انہیں نقصان ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو فرمائے گا کہ ان کا یہ نقصان جلد پورا ہو جائے گا، کیونکہ جب اس نے اللہ کی مخلوق کے لیے کام کیا، میرا رب فرماتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے جب تک میرا بندہ میرے بندوں کے کام میں لگا رہتا ہے میں اس کا کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، میں اس کے ہر کام سنوار دیتا ہوں۔ یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے، نماز قائم کرنے میں اللہ کی عبادت خالص۔ وَيُؤْتِ الزَّكَاۃ، اللہ کے مخلوق کی مدد ہے، مخلوق کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ فرمایا وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، یہ ہمیشہ باقی رہنے والا دین ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والا دین ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتا ہے وہ کام اس کا ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ جو اپنے مفاد اور مقصد کے لیے کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اس کام کرنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، اور آخرت میں تو اس کا صلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس نے کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، اپنے مفاد کے لیے کیا ہے، اپنے مقصد کے لیے کیا ہے، اپنے دکھاوے کے لیے کیا ہے، لوگوں میں اپنا نام روشن کرنے کے لیے کیا ہے، اور اس کا صلہ اسے دنیا میں مل جائے تو فبہا، ورنہ ایسے کام میں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے۔